السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وألحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ جل جلالہ جس کے ساتھ بھلائی کا خیر کا معاملہ فرماتے ہیں اس کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، جیسے خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ہر قسم کی فہم، دین کی سمجھ اتنی عطا فرمائی تھی کہ بلا تعمل، بلا توقف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں تصدیق فرماتے تھے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی اسی آیت کو پڑھا تھا، اور اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دو مددوں کا تذکرہ کیا تھا۔ پہلی مدد انہوں نے یہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بغیر سوچے سمجھے ہر بات کی ہر معاملے میں تصدیق فرماتے تھے، جس کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ بڑا دقیق ہے، بڑا ہی مبہم قسم کا معاملہ ہے۔ اب تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انکار کر جائیں گے۔ ابو جہل یہ سمجھتا تھا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرما کر کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے لصادق، انہوں نے سچ بات کہی ہے، وہ ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آسمان سے روزانہ نئی نئی خبریں آتی ہیں، ابعد من ھذا، جو اس سے بھی زیادہ مشکل چیز ہے، میں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں روزانہ، صبح و شام اللہ کا فرشتہ آتا ہے، میں اس کی بھی تصدیق کر رہا ہوں۔ اور دوسری مدد فرمائی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کے ساتھ۔ اس میں نے چلتے چلتے ایک جملہ کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ ہجرت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بھی مدینہ طیبہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، یثرب ہجرت کر جاؤ، ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا اور ہجرت کر جاتا۔ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے آ کے اجازت مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، آپ نے نہیں جانا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں کیا یہ جان سکتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنا، نبی کا ساتھ دینا، نبی کے ساتھ رہنا، یہ موت کو اپنی ہتھیلی پر رکھنے سے زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ نے 100 اونٹ انعام رکھا تھا، اور صدیق اکبر واقعی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں گا اور
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی شب میں اپنے گھر سے نکلے ہیں اور سیدھے صدیق اکبر کے گھر آئے ہیں، ان کو ساتھ لیا ہے۔ تو ان کو ساتھ لے کر جب روانہ ہوئے ہیں، اگلے دن پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر جو عثمان ابو قحافہ کے بیٹے ہیں وہ دونوں غائب ہیں، دونوں تشریف لے گئے ہیں۔ تو عثمان ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، انہوں نے چھوٹی بچیاں ہیں حضرت اسماء، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما، ان سے پوچھا کہ تمہارے ابا جاتے ہوئے تمہارے لیے کچھ چھوڑ گئے کہ نہیں؟ کیونکہ اس وقت 6000 درہم ان کے گھر میں موجود تھے اور وہ ایک خاص جگہ پر رکھا کرتے تھے، وہاں سے سارے اٹھائے ہیں، ایک بھی درہم وہاں نہیں چھوڑا۔ عثمان جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، انہوں نے بچیوں سے پوچھا، یہ نابینا تھے، نابینا ہو گئے تھے، کہ ابو بکر تمہارے لیے کوئی چھوڑ گیا؟ تو انہوں نے جلدی سے کچھ ٹھیکریاں، کچھ سنگریزے اکٹھے کر کے اس جگہ جہاں وہ پیسے رکھتے تھے رکھے اور اس کے اوپر کپڑا رکھا اور اپنے دادا کا ہاتھ اس پہ لگایا کہ دیکھو یہاں رکھ گئے ہیں، چھوڑ کے گئے، کچھ بھی لے کے نہیں گئے، جبکہ گھر میں اس وقت کوئی چیز نہیں تھی، سب کچھ ساتھ لے گئے تھے اور صرف اپنی ذات نہیں، اپنی ذات، اپنے پورے خاندان کو ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر لگایا۔ احادیث میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہم 3 دن تک غار ثور میں رہیں گے، آپ نے روزانہ تازہ کھانا بنا کے ہمیں وہاں بھجوانا ہے۔ غار ثور جو مکہ گئے ہیں انہوں نے دیکھی ہے، کتنی مشکل ہے، آج کل تو راستے بنے ہوئے ہیں، ذرا اس وقت کا، اس دور کا تصور کریں، کوئی راستہ نہیں تھا اور کوئی جگہ پاؤں رکھنے کے لیے تھی نہیں۔ اب تو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اب سیڑھیوں کے ساتھ بھی گھنٹوں لگتے ہیں، چڑھنے میں 3 گھنٹے اور اترنے میں 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، 2.5 اور 3 5.5 گھنٹے۔ تو اپنی اہلیہ سے کہا روزانہ کھانا بنانا ہے، اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی تم نے رات کو جو تمہاری والدہ تازہ کھانا بنائے گی وہ تازہ کھانا لے کر ہمیں وہاں پہنچانا ہوگا، رات تو رات پہنچانا ہوگا۔ جب اندھیرا ہو جاتا تب وہ چلتی، دن کو نہیں، رات کو چلتی اور صبح سے پہلے ان کو تازہ کھانا پہنچاتی۔ اور اپنے بیٹے عبد الرحمن سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ بیٹا تمہیں رات ہمارے ساتھ گزارنی ہوگی، کوئی خدمت کی ضرورت پڑے، کسی قسم کی خدمت، تو ہمارے پاس رہے گا، اور صبح اجالا روشنی ہونے سے پہلے مکہ میں آنا ہوگا تاکہ مکہ میں آ کر مشرکین کی خبریں سنیں اور رات کو ہمیں بتا کے آنی ہوگی کہ کون کون سی کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سارا خاندان، اور اسی پہ بس نہیں، پھر آگے اپنے غلام سے فرمایا کہ تمہیں اپنی بکریاں چراتے چراتے گھار کے دھانے تک لانی ہوں گی۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک جو رات کو آئے ان کے پاؤں کے نشان ختم، اور دوسرا ہمیں تازہ دودھ پلانا ہوگا روزانہ۔ اہلیہ بھی لگی ہوئی ہے، بیٹا بھی لگا ہوا ہے، بیٹی بھی لگی ہوئی ہے، غلام بھی لگا ہوا ہے، سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے ہوئے، اتنی قربانی کی ہے، اتنی قربانی دی ہے کہ سب حیران تھے۔ اور خود سفر کی رات جو تھی، یہاں سے نکلنے کے بعد ایک جملہ کہنے لگا ہوں، غور سے سننا۔ سفر ہجرت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کرتے ہوئے گزاری ہے۔ کبھی صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صدیق یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے چلتے ہو کبھی دائیں۔ عرض کیا حضرت جب میرے دل میں خوف آتا ہے، اپنی ذات کا نہیں، اپنی جان کا نہیں،
آپ کے بارے میں خوف آتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دیں تو میں آگے ہو جاتا ہوں. اگر مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ دائیں طرف سے حملہ نہ کر دیں میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں کہ پہلے مجھ پر وار ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں میری جان جاتی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے. جب میرا خیال ہوتا ہے کہ رسول اللہ دشمن پیچھے سے آ سکتا ہے میں پیچھے ہو جاتا ہوں. جب خیال ہوتا ہے کہ بائیں جانب سے میں بائیں جانب ہوتا ہوں. تو سارا سفر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے طواف رسول کرتے ہوئے مدینہ منورہ تک گئے ہیں اور ساری خدمت کی ہے، جسمانی طور پر بھی اور پیسے کے اعتبار سے بھی، اور اپنے خاندان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگایا ہے. ایک دفعہ ایک آدمی، ایک صحابی حضرت صدیق اکبر سے ناراض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کے ارشاد فرمایا کہ تم وہ ہو جب میں نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں. کذبتم، تم سب نے میری تکذیب کی. ما خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے، یصدقنی، انہوں نے میری تصدیق کی ہے. صرف ابو بکر نے میری تصدیق کی ہے، ہر آدمی نے میری تکذیب کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ جتنے بھی تھے، اور ابو بکر ہر معاملے میں میری تصدیق کرتے تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا میں جتنے بھی میرے صحابہ جس نے مجھ پر کبھی احسان کیا، میں نے اس کا احسان دنیا میں چکا دیا، اس کا بدلہ دے دیا. خلا ما خلا ابو بکر صدیق، سوائے ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، ان کے احسانات اتنے تھے، اتنے مجھ پر انہوں نے کرم نوازیاں کی کہ میں نے ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکایا. ان کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن چکائیں گے. اور اس کی صورت کیا ہوگی؟ احادیث میں یہ لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ جل جلالہ قیامت کے دن عامت الناس کے سامنے تجلی فرمائیں گے تو وہ عام تجلی ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ جل جلالہ قیامت میں تشریف لائیں گے تو اعلان ہوگا کہ تمہارا رب آ رہا ہے، اپنے رب کو سجدہ کرو. اور ایک تجلی ہوگی، عمومی تجلی ہوگی، اور جتنے بھی مسلمان دنیا میں نماز پڑھنے والے ہوں گے سارے کے سارے اللہ کے سامنے اس وقت جھک جائیں گے. عورتیں بھی جھکیں گی. لیکن جو دنیا میں 5 وقت کی نماز سے آری ہیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، حدیث میں آتا ہے ان کی کمر لوہے کی بنا دی جائے گی اور وہ جھک نہیں سکیں گے. اور وہ خواتین، یہ گھر جا کے بتانا، اور وہ خواتین جن کے بال نامحرموں کے سامنے ننگے رہتے ہیں، وہ بال بھی جیسے لوہے کی سلاخیں ہوتی ہیں اس طرح زمین میں گڑ جائیں گی، اور وہ بھی اللہ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے. اور جو اس وقت سجدہ نہیں کریں گے مرد عورتیں، ان کو بغیر حساب کتاب سے اسی وقت جہنم میں پہنچا دیا جائے گا. ہم دیکھیں کہ کتنی نمازیں ہمارے ذمے تو صرف 5 نمازیں نہیں ہیں، 5 تو فرض ہیں. اس کے علاوہ تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں چھوڑی نہیں ہے. اور اس کے پڑھنے کے طریقے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پڑھنے کے اوقات 3 بتائے ہیں، اور جو شخص بھی ان 3 وقتوں میں جس وقت بھی پڑھ لے اس کی تہجد ہو جاتی ہے. اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھتے تھے. مثلا اگر رات 9 گھنٹے کی ہے تو آخری 3 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں فرمایا کرتے تھے، اور اس میں نفل پڑھا کرتے تھے. صحیح بخاری شریف کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو احادیث موجود ہیں ان میں 4 نفلوں کا تذکرہ بھی آتا ہے،
6 نفلوں کا تذکرہ بھی آتا ہے اور 8 نفلوں کا تذکرہ بھی آتا ہے، 10 نفلوں کا تذکرہ بھی آتا ہے، 12 کا بھی آتا ہے، اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 8 رکعت تہجد کے پڑھا کرتے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس باب میں یہ حدیثیں لکھی ہیں اس کے اوپر باب باندھا ہے، باب کا عنوان قائم کیا ہے، لکھا ہے کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان وغیر رمضان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان مبارک میں اور غیر رمضان میں کتنی ہوتی تھی، اس کے تحت یہ ساری حدیثیں لائی۔ اکثر 8 رکعتیں پڑھتے تھے، 12 بھی پڑھی ہیں اور 10 بھی پڑھی ہیں، 6 بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں، اور آخری تہائی رات میں پڑھتے تھے، اکثر زندگی میں آخری تہائی رات میں پڑھا، اور کبھی آدھی رات میں اٹھ جاتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب تھکن ہوتی تھی تو عشاء کے بعد ہی تہجد پڑھ کے پھر سو جاتے تھے۔ اب عشاء کے بعد تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، اوکھا بڑا نیند بھی آتی ہوتی ہے، سردی بھی لگتی ہے، وضو بھی ٹوٹیا ہوتا، پھر وضو تازہ کریں، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خاطر یہ سارے کر کے دکھائے ہیں، اوقات بتائے ہیں کہ میں 3 وقتوں میں، اور ایک بزرگ کا یہ جملہ کہ نماز تہجد وہ اللہ کی لاڈلی عبادت نماز ہے کہ اس سے لاڈلی اللہ کو کوئی اور نماز نہیں ہے، نفلوں میں سب سے لاڈلی نماز تہجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے تھے، اور اس وقت میں آوازیں اللہ کی طرف سے، حل من مسترزقن، ہے کوئی اللہ سے رزق مانگنے والا، حل من مستغفرن، ہے کوئی اللہ سے بخشش مانگنے والا، حل من قضا و قضا، فلاں فلاں چیزیں اللہ سے مانگنے والا، جو اس وقت جو بھی مانگ لیتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور کبھی وہ اللہ کو اس بندے کا مانگنا اللہ کو اتنا محبوب لگتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اس میں تاخیر فرماتے رہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہی رہے، اور جتنا مانگیں گے انشاءاللہ اس کے بقدر اللہ رب العزت کے ہاں اجر ہی اجر ہوگا، اور اتنے انعامات ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ بڑے غنی ہیں، بہت عظیم ہے اللہ جل جلالہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت میں، قیامت میں اللہ بدلہ دیں گے جب تجلی ہوگی، ایک عام تجلی ہوگی جو سارے لوگوں کے لیے ہوگی، اور ایک خاصتاً لأبا بکر رضی اللہ عنہ، اور خاص تجلی جو احسانات نبوی کا بدلہ اللہ چکائیں گے وہ صرف صدیق اکبر کے لیے خاص تجلی ہوگی اللہ کی۔ کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ عظیم منظر، اور کیا عظیم وہ معاملہ ہوگا جو اللہ صدیق اکبر کے ساتھ کریں گے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی دروازہ ایسا ہے جس میں صرف نماز پڑھنے والے گزریں گے، ایک دروازہ ایسا ہے جس میں تہجد پڑھنے والے گزریں گے، ایک دروازہ ایسا ہے جس میں صدقہ خیرات زیادہ کرنے والے گزریں گے، ایک روزہ رکھنے والوں کے لیے، مختلف اعمال کے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضرت کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کو سارے دروازے پکاریں کہ میرے سے گزر جاؤ، میرے سے گزر جاؤ، میرے سے گزر جاؤ؟ فرمایا عسا ان تکون انت، ہو سکتا ہے ابو بکر تو ہی وہ شخص ہو کہ جس کو سارے دروازے پکاریں گے کہ ابو بکر میں ہم سے گزرو، اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کون سا اختیار فرمائیں گے؟ سوچو، جہاد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، روزہ حضرت ابو بکر نے رضی اللہ عنہ کبھی، نماز کبھی نہیں چھوڑی، صدقہ خیرات کبھی نہیں چھوڑا، ہر معاملے میں سب سے آگے۔ تو کون سے دروازے سے داخل ہوں گے؟ سارے دروازے پکار رہے ہیں، اب تعال یا ابا بکر، تعال یا ابا بکر، ابو بکر ادھر سے آ جاؤ، ابو بکر ادھر سے آ جاؤ، ابو بکر ادھر سے آ جاؤ۔ کس دروازے سے جائیں گے؟ سرکار کے تو سارے عمل محبوب ہیں۔ ابو بکر سنت کا لحاظ وہاں بھی فرمائیں گے، ابو بکر تو نبی کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اس وقت بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سنت کا لحاظ فرمائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو تو دائیں طرف سے کیا کرو، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دائیں دروازے سے جائیں گے۔ میں اور آپ کہاں سے جائیں گے؟ ہم کہاں سے جائیں گے؟ لبے تو صحیح۔
لبے تو صحیح انشاءاللہ، تو انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں تو ابو بکر سے بھی محبت ہے، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے، ہر صحابی سے محبت ہے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال میں جب تصرف فرماتے تھے، مال ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنا ہے، انہوں نے لفظ لکھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تقضی کما تقضی بمالہ نفسہ، جیسے کوئی اپنے آپ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے۔ ایک دفعہ بہت سارا مال آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست نہ کرنی پڑے کہ اللہ کے نبی آپ جیسے چاہیں خرچ کریں، اللہ میرے محبوب میرا آقا خود فرمائے کہ ابو بکر کا مال میرا مال ہے، میں جس طرح چاہوں اس میں تصرف کروں، جہاں چاہوں خرچ کروں، یا اللہ میرے اس دعا کو قبول فرما۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، بار بار مانگ رہے ہیں، اور جب یہ بار بار مانگا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اگلے دن دکھایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ ابو بکر تیری میں نے دعا قبول کر لی ہے۔ اگلے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو مال تھا فرمایا یہ میرا مال ہے، جہاں چاہوں جس طرح چاہوں اس کو خرچ کروں، یہ میرا اپنا مال ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ عظیم قسم کا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور میں نے پچھلے جمعے میں جو ایک عرض کیا تھا کہ جب گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، سوئی بھی ٹٹول کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں ڈھیر کر دی تھی، تو اس کے بعد لباس ٹاٹ کا پہنا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ابو بکر نے یہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے، کیوں لباس پہنا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نے جب یہ درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے جتنا مال تھا سب میرے اوپر خرچ کر دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے دو پیغام ہیں حضرت ابو بکر کے لیے رضی اللہ عنہ، خاص ابو بکر کے لیے دو پیغام آئے۔ پوچھا وہ کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش فرماتے ہیں، اللہ سلام کہہ رہے ہیں ابو بکر کو۔ اور دوسرا یہ کہ اہوا رازن فی ہذہ الحال ام سخط، وہ اس حال میں اللہ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ جو یہ حالت ہے، کیفیت ہے، کوئی گھر میں چیز ہے ہی نہیں، ہر چیز اللہ کے نبی پر قربان کر دی ہے، کیا وہ اس حال میں اللہ سے راضی ہے یا نہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اَأَسْخَطُ عَلَىٰ رَبِّ، کیا میں اپنے رب پر ناراض ہوں گا؟ انا راضن انا راضن انا راضن، اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں۔ اور پھر اللہ نے بھی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب یہ ساری چیزیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور صحابی کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمتیں، یہ رفتیں، یہ بلندیاں مل ہی نہیں سکتی تھیں، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی عجیب قسم کا، عظیم قسم کا، اور بلا تعمل ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرماتے ہیں، ہر طرح سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین قسم کی نصرتیں، تین قسم کی مددیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ہجرت کی رات میں، ہجرت کے سفر میں فرمائی ہیں، اور چوتھی مدد، کیونکہ اللہ، میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، قرآن کی آیت، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا پہلا جز ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، فقط نصرہ اللہ، اللہ ان کی مدد کرے گی۔ اور آگے
تذکرہ آ رہا ہے صدیق اکبر کی مددوں کا۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں 15 آیتیں تقریباً نازل فرمائی، مختلف مواقع پر، مختلف اوقات میں، مختلف ان کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے، مختلف ان کی شانیں بیان کرنے کے لیے، مختلف ان کے تذکرے کرنے کے لیے اللہ نے 15 سے زیادہ آیتیں نازل فرمائی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد فرمائی ہے، پہلی مدد جو میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی، تصدیق بلا تعمل و توقف، اور دوسری مدد مال کے ساتھ، اور تیسری مدد اپنی جان اور اپنے گھرے جتنے اہل خانہ ہیں سب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور چوتھی مدد یہ فرمائی ہے جو سب سے عظیم مدد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حین حیات بھانپ لیا تھا کہ صدیق اکبر کے علاوہ اس امت کا کوئی سہارا میرے بعد اگر بن سکتا ہے تو وہ صرف ابو بکر بن سکتے ہیں، ابو بکر کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ یہ بہت ہی صحابہ پر شاک گزرا، اتنا شاک، اتنا مشکل کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خود عرض فرماتے ہیں سارے صحابہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ معاملہ ہوگا تو صدیق اکبر کو اللہ جل جلالہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات میں 17 نمازیں، 3 دن مکمل اور اس کے علاوہ 2 نمازیں، 17 نمازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات پڑھی ہیں۔ اور ایک نماز ایسی تھی، بلکہ اس سے پہلے ایک عرض کرتا ہوں کہ جب یہ حکم فرمایا ہے کہ مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگیں کہ حضرت ابا جی رقیق القلم ہیں، قلم ہیں، نرم دل ہیں، آپ عمر کو حکم فرما دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صواحب یوسف، یوسف کے ساتھ کیوں ہو، دل میں کچھ اور ہے اور کیا کچھ اور رہی ہو، تو یہ لمبی ایک بات ہے، وہ کبھی انشاءاللہ تشریح پھر کروں گا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور ارشاد فرمایا کہ لوگ بھی اور اللہ بھی اس پر راضی نہیں ہے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی مصلی رسول پر آئے۔ مصلی رسول پر اگر آ سکتا ہے تو وہ صرف ابو بکر آ سکتا ہے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی اور مصلی رسول پہ آ نہیں سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نمازیں پڑھائی، اور ایک نماز ایسی کہ آقا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے شروع فرما دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ ہوا۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ کے پاؤں مبارک زمین پر جمتے نہیں تھے، پاؤں مبارک زمین پر رگڑنے کی وجہ سے، گھسنے کی وجہ سے نشان لگتا چلا گیا مسجد نبوی۔ اور جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تھوڑا پیچھے سرکنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جہاں ہو وہیں رہو، لیکن ابو بکر سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں، حدیث میں آتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے، جیسے ہم 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں، ایک امام اس جو مقتدی کے بائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو میں بیٹھ گئے،
اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا فرماتے تھے، اور ابو بکر کی اقتدا سارے لوگ فرماتے تھے۔ کیسا منظر ہوگا، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور اس کی اقتدا صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، اور ان کی اقتدا ساری امت کر رہی ہے۔ اور یہ بتلانا تھا کہ میرے بعد اگر خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو صرف ابو بکر ہے، ابو بکر کے علاوہ کوئی اور خلافت کا اہل نہیں ہے۔ کیونکہ پھر اس موقع پہ بہت سارے معاملات ایسے ہوئے کہ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ جب سانحہ سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، تھوڑی سی طبیعت سنبھلی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ نے اوالی جانا تھا۔ اوالی مدینہ منورہ کا ایک محلہ تھا اس زمانے میں، آج بھی ہے، مسجد نبوی کے محراب کی طرف جو پہلی سڑک ہے وہ کراس کریں، آگے اوالی مدینہ شروع ہو جاتا ہے، اور لمبا تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کے اندر وہ اوالی مدینہ میں ہے، اب بھی اوالی کہلاتے ہیں۔ تو وہاں جانا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہاں جی جانا تو تھا لیکن میں آپ کی وجہ، فرمایا میرا حکم ہے جاؤ۔ اور اللہ رب العزت کا معاملہ بڑا عظیم معاملہ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ محبوب کسی کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ آخری وقت میں اس کو دور ہٹا دیتے ہیں، وہ قریب نہیں رہتا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آقا کے حکم پر تشریف لے گئے، اور جو ہی اوالی مدینہ میں پہنچے ہیں پیچھے خبر پہنچی کہ سانحہ پیش ہو گیا۔ وہاں سے اسی وقت واپس آئے ہیں، واپس آ کے دیکھا کہ سارے صحابہ گم سم ہیں، کسی کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بالکل ہوش نہیں کیا ہوا۔ حضرت عمر کے اتنے ہوش گم ہوئے کہ ننگی تلوار لے کے چوک پہ کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے یہ میری تلوار فیصلہ کرے گی۔ وہ تو اپنے اللہ کے پاس، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے، ایسے ہی اللہ کے نبی بھی اللہ جل جلالہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رو رو کے بحال ہو گئے، اور ازواج مطہرات وہ ساری رو رہی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے، تشریف لائے، چہرہ مبارک سے کپڑا اتارا اور ماتھے کو چوما، اور چومنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ طبتا، اب آپ نے آرام فرمایا ہے، اور آج کے بعد یہ موقع آپ کو کبھی نہیں ملے گا، یہ جو ہونا تھا ہو گیا۔ اور اس کے بعد کپڑے کو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ ڈالا ہے، اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا ایھا الناس، او لوگوں، من یعبد اللہ فإنہ حی من یعبد محمد فإنہ قد مات۔ لوگوں جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ زندہ حی و قیوم ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو جان لو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے پہلے کتنے رسول گزر چکے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو جائے یا وہ میدان جہاد میں شہید ہو جائے، کیا تم اپنے پاؤں پہ پھر جاؤ گے؟ اور جو بھی پھرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن جب ابو بکر نے پڑھ کے سنائی ہے تو ہمیں یوں احساس ہوا ہے کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، اس وقت ہمیں ہوش آیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ جا کے ہاتھ مارا اور فرمایا عمر، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس وقت ہوش آیا کہ ابو بکر مجھے کیا کہہ رہے ہیں، اور ساری امت کا شرازہ اس طرح تھا، ساری امت اس طرح پریشان تھی کہ ان کو سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سب کو سہارا بھی دیا ہے، اور ان سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا ہے کہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، ایک جگہ نہیں ہے انک میت وانہم میتون۔ تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی، 24واں سپارہ آخری آیت پڑھی، اور تیسرے پارے کی آیتیں پڑھی، اور پڑھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا، تو سب کو پھر ہوش آیا۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ
کہ اب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، کہاں لے جایا جائے۔ کوئی کہے ان کو جی بیت الحم لے جاؤ، کوئی کہے بیت المقدس، کوئی کہے مکہ مکرمہ، کوئی کہے نہیں یہیں بقیع۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سب صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کر کے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو نبی جس جگہ پر ان کا سانحہ آئے اسی جگہ پر وہ دفن ہوتا ہے۔ یہ معاملہ بھی حل ہو گیا، اور ہر قسم کا معاملہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حل فرمایا۔ پھر سب سے پہلا کام وہ خلافت کا تھا کہ اب خلیفہ کون ہوگا۔ انصار مدینہ وہ مسجد نبوی کے دائیں جانب ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے، اب بھی ہے وہاں، اس باغیچے کا نام اس زمانے میں بھی سقیفہ بنی ساعدہ تھا اور آج بھی سقیفہ بنی ساعدہ ہے۔ وہاں انصار مدینہ مجتمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، اور وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھلنا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، ابو عبیدہ کو اپنے ساتھ لیا، اور ساتھ لے کر سقیفہ بنی ساعدہ پہنچے، اور وہاں جا کے ان کو ارشاد فرمایا کہ او انصار، تم وہ ہو جنہوں نے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے، اور اب تم سب سے پہلے وہ نہ بن جاؤ جو دین کی بہبری کرنے والے ہو، دین کی جڑوں کو کاٹنے والے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، الائمۃ من قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خلفاء ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے۔ تم انصاری ہو، مدینہ کے باسی ہو، اور قریشی وہ مکہ سے آئے ہیں، وہ سارے مہاجر ہیں۔ تو وہ ٹھنڈے پڑ گئے جب یہ فرمایا ائمۃ من قریش، ائمہ قریش میں سے ہوں گے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتے، اور یہ موجود ہیں، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہر امت میں لکل امت امین و امین امتی ابو عبیدہ بن الجراح، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، اور یہ امین امہ موجود ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب آپ موجود ہیں تو ہم کسی کے ہاتھ پر کیوں بیعت کریں؟ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت فرمائی، اور اس کے بعد ابو عبیدہ بن الجراح نے فرمائی، پھر جتنے وہاں انصار تھے سب نے بیعت فرمائی، اور ایک ایک کر کے سب نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل مانا ہے۔ اور اس کے بعد جتنے پھر اور اگلے معاملات ہوئے کہ امت کے اندر مدعیان نبوت کا معاملہ، منکرین نبوت کا معاملہ، اور منکرین زکوٰۃ کا معاملہ، نماز کی ارتداد کا معاملہ، دین سے ارتداد کا معاملہ، وہ سارے معاملات انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا کہ کیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امت کو پوری کو سنبھالا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرما دے۔